السلام علیکم۔ نویں جماعت کے ترجمتہ القرآن میں خوش آمدید۔ آئیے قرآن کریم کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سورہ مریم کے ایک بہت ہی خاص حصے پر، وہ حصہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبانی اپنی حقیقت بتاتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلا اور آپ کہہ سکتے ہیں سب سے حیران کن سوال کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل نومولود تھے، گود میں تھے، تو انہوں نے معجزے کے طور پر جو سب سے پہلی بات کہی وہ کیا تھی؟ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے یہی پہلے الفاظ ان کی پوری پہچان اور ان کے مشن کا خلاصہ ہیں۔ اس کا جواب ہمیں سورت مریم کی آیت 23 میں ملتا ہے۔ سب سے پہلا اعلان انہوں نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی میں خدا نہیں ہوں، اور پھر فوراً بات فرمایا، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ دیکھیں، یہی تو باتیں ہیں، اللہ کا بندہ ہونا اور اس کا نبی ہونا، جو اسلام میں ان کی حیثیت کی بنیاد بنتی ہیں۔ اور یہیں سے بات ہمارے مرکزی موضوع کی طرف آتی ہے کہ آخر قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت کیا ہے؟ قرآن خود اس بیان کو قول الحق کہتا ہے، یعنی سچی بات، وہ حتمی بات جو ان کے بارے میں پائے جانے والے تمام شکوک و شبہات کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر قرآن کا موقف بالکل صاف ہے۔ ایک طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور نبی ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ وہ نہ تو خدا ہیں اور نہ ہی خدا کے بیٹے۔ یہ بہت ہی بنیادی اور آپ کہہ سکتے ہیں فیصلہ کن فرق ہے جو واضح کیا گیا ہے۔ پھر آیت 34 اسی بات کو اور پکا کرتی ہے۔ فرمایا، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ غور کریں، ان کا تعارف ان کی والدہ کے نام سے کرایا جا رہا ہے، حضرت مریم کے بیٹے، اور اس بیان کو ختمی سچائی کہا جا رہا ہے تاکہ اس معاملے میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ اچھا، تو اگر وہ ایک نبی تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا مشن کیا تھا؟ ان کی تعلیمات کا اصل مرکز کیا تھا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ قرآن کے مطابق اللہ نے انہیں کیا کرنے کا حکم دیا تھا۔ دیکھیں، ان کے مشن کے 3 بڑے ستون تھے۔ پہلا، عبادات یعنی نماز اور زکوٰۃ۔ دوسرا، سماجی ذمہ داری، جس میں سب سے اہم اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور تیسرا، ذاتی کردار یعنی تکبر اور نافرمانی سے بچنا۔ آیت 31 میں وہ خود بتاتے ہیں کہ اللہ نے انہیں مبارک یعنی بابرکت بنایا، مطلب یہ کہ وہ جہاں بھی رہیں بھلائی اور خیر کا ذریعہ بنیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی بھر کے لیے 2 بنیادی حکم ملے، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ اور یہ وہ تعلیمات ہیں جو تقریباً تمام نبیوں کے پیغام کا حصہ رہی ہیں۔ پھر کردار پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ آیت 32 میں آتا ہے کہ انہیں اپنی والدہ کا فرمانبردار بنایا گیا، اور یہ بات بہت اہم ہے، انہیں جبارہ شقیہ نہیں بنایا گیا، یعنی نہ تو وہ کوئی ظالم اور سرکش انسان تھے اور نہ ہی بدبخت۔ اس سے عاجزی اور شفقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت 33 میں ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لیے 3 سب سے اہم موقعوں پر سلامتی کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک، جس دن وہ پیدا ہوئے، دوسرا، جس دن وہ وفات پائیں گے، اور تیسرا، جس دن انہیں دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی کے لیے ایک خاص حفاظت اور رحمت کی نشانی ہے۔ اب بات پیغمبر سے ہٹ کر پیغام بھیجنے والے کی طرف یعنی اللہ کی ذات کی طرف جاتی ہے۔ یہ آیات توحید کے تصور کو یعنی اللہ کے ایک ہونے کے نظریے کو بالکل صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ یہاں جو مرکزی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ قرآن بالکل واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی یا کسی پارٹنر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اور اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کی تخلیقی طاقت اتنی ہے کہ اسے کسی بیٹے یا مددگار کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ کی اپنی معجزاتی پیدائش خود اسی طاقت کا ایک ثبوت ہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد آخری اور حتمی پیغام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبان سے اپنی ساری تعلیمات کا نچوڑ پیش کرتے ہیں، اور یہاں پیغام اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ اعلان کرتے ہیں، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تم سب کا بھی رب۔ یہ ایک مشترکہ حقیقت ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بس اسی کی عبادت کرو، یہی تو توحید کا اصل تقاضا ہے۔
اور اسی کام کو یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کو صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ کہا گیا ہے۔ تو اس آیت کے مطابق کامیابی اور ہدایت کا راستہ صرف اور صرف اللہ کی خالص بندگی میں ہے۔ تو چلیں ان آیات سے جو اہم باتیں ہم نے سیکھی ان کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ پہلی بات، حضرت عیسیٰ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور نبی ہیں۔ دوسری بات، ان کا پیغام یہ ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات، ان کا کردار ہمیں نماز، زکوٰۃ اور والدین کی عزت جیسی بنیادی تعلیمات دیتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال، اگر قرآن اس بیان کو سچی بات کہتا ہے تو آج کے زمانے میں اس پیغام پر غور و فکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں مزید سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ Join us and register now for online transformation.